اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ موضوع سخن زیارت مبارکہ آل یاسین، اور ہم اس سلسلہ زیارت میں یہاں پہنچے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ أَنْتُمُ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَأَنَّ رَجْعَتَكُمْ حَقٌّ لَا رَيْبَ فِيهَا يَوْمٌ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَأَنَّ نَاكِرَ وَنَكِيرَ حَقٌّ وَأَشْهَدُ أَنَّ النَّشْرَ حَقٌّ وَالْبَعْثَ حَقٌّ وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ وَالْمِرْصَادَ حَقٌّ وَالْمِيزَانَ حَقٌّ وَالْحَشْرَ حَقٌّ وَالْحِسَابَ حَقٌّ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ والوعد والوعید بہما حق۔ یہ زیارت آل یاسین کے وہ اہم ترین جملے ہیں جو مومنین کے عقائد کا ایک جامع خلاصہ ہے۔ ہم بچپن سے بچوں کو اصول دین یاد کرواتے ہیں، اور اصول دین کے اندر توحید، اسی طرح نبوت، اسی طرح عدل، اور اس کے بعد جو ہے وہ امامت کی بحث ہے، اور پھر قیامت کی۔ یہ جو حصہ ہے یہ امامت اور قیامت کے حوالے سے جو ہے وہ ہماری معرفت بڑھا رہا ہے کہ ہم ائمہ علیہم السلام کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کی اولین مخلوق ہیں، اور یہ جس عظمت پر ہیں اس عظمت پر یہ آخری بھی ہیں، یعنی کوئی اور نہیں۔ اس سے جو پہلے جو جملے گزرے ان کے اندر باقی ائمہ کی حجت ہونے کا اعلان ہوا، اور یہاں ہم امام مہدی علیہ السلام کے حجت ہونے کا اظہار کرتے ہیں کہ مولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی حجت ہیں، اور آپ سب ائمہ جو ہیں وہ اولین بھی ہیں اور آخری بھی۔ اس کے بعد جو ہے ایک اہم ترین عقیدہ جو امام مہدی علیہ السلام کی ذات سے متعلق ہے وہ رجعت ہے۔ رجعت یعنی جس میں مومنین نے پلٹنا ہے، اور اسی طرح بعض کفار نے بھی، ظالموں نے بھی، تو اس کا میں اظہار کرتا ہوں کہ آپ کی رجعت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر قیامت کے بارے میں جو آیہ مجیدہ ہے اس کے بارے میں بھی میں اپنا جو ہے وہ عقیدہ بیان کرتا ہوں، اور اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں کہ اس دن جب کسی جان کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی ہو، یا ایمان کی حالت میں اس نے کوئی نیکی نہ کمائی ہو، اور اس کے بعد موت کے حق ہونے کا اعلان کرتا ہوں، منکر و نکیر کے حق ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اور اسی طرح کہ بالآخر وہ دن آئے گا جس دن دوبارہ سب نے زندہ ہونا ہے، اور وہ دن بھی حق ہے۔ قیامت کا دن حق ہے، پل صراط حق ہے، مرصاد جہاں اللہ روکے گا وہ بھی حق ہے، حساب کتاب کے لیے جہاں اللہ نے روکنا ہے۔ اسی طرح اعمال کا ترازو یعنی میزان حق ہے، محشر جہاں سب کو اٹھایا جائے گا وہ حق ہے، حساب و کتاب حق ہے، جنت اور جہنم حق ہے، اور یہ جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہیں، وعدے ہیں، اور اسی طرح وعید یعنی جو ڈرایا گیا ہے، یہ سب حق ہے۔
اب ہم آتے ہیں تھوڑی سی تشریح کے ساتھ انہی جملوں کی تفسیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اشہد انک حجت اللہ، یعنی اے مولا، اے امام زمان، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی حجت ہیں، یعنی مولا کے زندہ ہونے اور ان کے زمانے کے ولی ہونے کا میں گویا اقرار کر رہا ہوں، چونکہ بالآخر اللہ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر دور میں ایک ولی ہے، اور اس وقت وہ ہستی ہمارے ولی ہیں اور ہمارے سرپرست اور آقا ہیں کہ جن کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں کہ جنہوں نے آنا ہے اور اس زمین کو عدل سے بھرنا ہے۔ جیسے کمال الدین شیخ صدوق میں یہ حدیث موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ اس دن کو اتنا طول دے گا کہ میری نسل سے ایک شخص کو، یعنی قائم کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انتم الاول والآخر۔ یہ قرآن مجید میں سورہ حدید کے اندر جو آیہ مجیدہ ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس سے یہ جملہ جو ہے وہ ماخوذ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح خود اول و آخر ہے تو اس نے آل محمد کو بھی ایک حیثیت دی ہے اپنی مخلوقات میں، وہ یہ کہ اہل بیت کو اولین مخلوق قرار دیا، اور انجام میں بھی یہ ہستیاں جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھیں گی۔ دوسرے لفظوں میں انہی کے ذریعے دین شروع ہوا، اور قیامت اور رجعت جو ہے وہ بھی انہی کے ذریعے مکمل ہوں گے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم ہی آغاز ہیں، ہم ہی انجام ہیں، یعنی وہ جو امور اللہ نے شروع کیے مخلوقات کے، ان کا اتمام اور اکمال اور اختتام بھی انہی ہستیوں کے ذریعے ہے۔ اور تیسرا جو جملہ ہے وہ ایک بہت خاص عقیدہ ہے جو صرف شیعوں میں ہے، باقی کسی مکتب فکر میں نہیں، وہ رجعت کے بارے میں کہ وَأَنَّ رَجْعَتَكُمْ حَقٌّ، یعنی آپ سب کا پلٹنا حق ہے۔ اور رجعت کا جو عقیدہ ہے اس میں ہم آل محمد کے پلٹنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے اہل ایمان کے پلٹنے کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنہوں نے مہدی کا دور دیکھنا ہے اور امام کی نصرت کرنی ہے۔ اسی طرح ایسے ظالم بھی آئیں گے کہ جنہیں ان کے عمل کی دنیا میں اللہ نے سزا دینی ہے، وہ امام مہدی علیہ السلام کی عدالت میں جو ہے وہ پیش ہوں گے، اور دنیا کی ذلت اور رسوائی اور مظلوموں کے دلوں کو ٹھنڈک ملے گی کہ جو دنیا میں اللہ کی عدالت کا انتظار کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے وہ بھی زندہ ہوں گے اور یہ ظالم بھی زندہ ہوں گے، اور ایک عدالت جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں لگے گی۔ تو یہاں جو ہے وہ یعنی بعض لوگوں کے، یعنی نہ کہ ساری دنیا نے زندہ ہونا ہے، رجعت میں بعض لوگ، جیسے سورہ نمل کی 83 نمبر آیت میں اللہ فرما رہا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، یعنی ہر امت میں سے بعض لوگ جو ہیں، نہ کہ ساری امت۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ رجعت دکھائے اور ہم بھی رجعت کرنے والوں میں سے قرار پائیں۔ بس رجعت عمومی نہیں ہے، خاص لوگوں کے لیے ہے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الرجعہ لیست بعامہ وہی خاصہ، یہ عمومی نہیں ہے بلکہ خاص افراد کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک آیہ مجیدہ ہے کہ جس میں پروردگار جو ہے وہ قیامت کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن پھر لوگوں کا ایمان انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ سورہ انعام کی 158 نمبر آیا۔ اور بعض روایات اس آیہ مجیدہ کو رجعت کے حوالے سے بھی بیان کرتی ہیں کہ اس دن بھی ظالموں اور کافروں کو ان کا پھر کوئی ایمان لانا جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا اور وہ اپنے عمل کی سزا پائیں گے۔ اس کے بعد باقی جو ہمارے قیامت کے حوالے سے عقائد ہیں وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ تَآخَرُ، یعنی یہ
سارے جو باقی عقیدے ہیں وہ آخرت سے متعلق ہیں، جس میں موت ہے، منکر و نکیر ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، صراط یعنی وہ جو پل جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اسی طرح مرصاد جہاں مجرم کو روکا جائے گا، میزان جہاں اعمال تولے جائیں گے، اسی طرح حشر لوگوں کا جمع ہونا، حساب ان کا حساب کتاب، جنت و نار، جزا و سزا کی جو ہمیشہ والی جگہ ہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے جنت، اور پھر جہنم جہاں ہمیشہ عذاب پانا ہے، وعدہ اور وعید یعنی اللہ کی طرف سے جو بشارتیں ہیں اور ڈراوے ہیں، ان سب کے میں حق ہونے کا جو ہے وہ اعلان کرتا ہوں۔ اور اس طرح کے جو جملے ہیں وہ ہماری اکثر کتابوں میں محمد و آل محمد سے نقل ہوئے ہیں، اور یہ گویا ہمارے اعتقادات ہیں، اور انہیں کہنا چاہیے ہر روز، ان کا جو ہے وہ اقرار ہو تاکہ ہمیں آخرت نہ بھولے۔ تو بس یہاں ہم ایک خلاصہ نکالیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام جو حجت زماں ہیں، ہم ان کو اپنے تمام امور میں محور قرار دے رہے ہیں، اور وہ ہماری زندگی کا بھی مرکزی جو ہے وہ مقام ہے، اور ہمارے دین کا بھی، کہ دین کی تمام چیزیں گویا ان سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زمانے کے امام کی حقیقی معرفت سے نوازے، اور ہم ہمیشہ ان کے روبرو اسی طرح اپنے عقیدے کا، اپنے دین کا جو ہے وہ اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔